پی ٹی آئی کی جانب سے آج الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے خواجہ نصیر سے. جی خواجہ نصیر، آگاہ کیجیے. جی بالکل، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب بھر میں جو ہے وہ آج احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے. ان مظاہروں کا بنیادی مقصد 8 فروری کو ہونے والی جو دھاندلی تھی اس کے حوالے سے عوامی آگاہی پھیلانا ہے. اس وقت لاہور میں جو مرکزی احتجاج ہے وہ جی پی او چوک میں ہوگا. جی پی او چوک کا وقت 11 بجے کا دیا گیا تھا، جبکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تو نہیں پہنچے، لیکن پولیس کی بہت بڑی نفری جو ہے وہ جی پی او چوک میں موجود ہے، جہاں پر باقاعدہ طور پہ ڈی آئی جی جو ہے ناصر رضوی یہاں پر آئے. انہوں نے آنے کے بعد پولیس اہلکاروں کے حوصلے بلند کیے اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی شرپسند کو آج مال روڈ پہ آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. مال روڈ پہ دفعہ 144 کو نافذ کیا گیا، جبکہ دوسری جانب لاہور کے علاقے جیل روڈ پہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب دفتر ہے، وہاں اس کے باہر بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے. اس وقت جی پی او چوک کے باہر واٹر کینن اور تقریباً 6 کے قریب جو ہے پریزن وین وہ پہنچا دی گئی ہیں. اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی ممکنہ احتجاج یہاں پر ہوا تو لاہور پولیس اور ضلع انتظامیہ نے واضح موقف دیا ہے کہ اسے سختی کے ساتھ اسے نپٹا جائے گا. بہت شکریہ خواجہ نصیر. آباد میں سیکورٹی ہائی الرٹ اور دفعہ 144 نافذ ہے. گشت کو بڑھا کر ناکہ پوائنٹس پر چیکنگ سخت کر دی گئی ہے. ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق سی ٹی ڈی کے خصوصی دستہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. ذوالقرنین، آگاہ کیجیے. جی بالکل، ایک طرف احتجاج کا اعلان ہے، دوسری طرف جو ہے شدید اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے، اور تیسری طرف اسلام آباد پولیس کی جانب سے دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ العمل کی جا چکی ہے. پہلے سے ہی ضلع بھر میں گشت کو جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے. ناکوں پر جو ناکے پوائنٹس ہیں ان پر چیکنگ چیک کی گئی ہے. اس کے علاوہ سی ٹی ڈی کے خصوصی جو دستے ہیں وہ بھی گشت پر تعینات کیے گئے ہیں، جو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت کسی قسم کی نہیں دی جا سکتی. جی بہت شکریہ آپ کا. سوات میں بارش اور برفباری، منگورہ میں ندی نالوں میں طغیانی، منگورہ خوڑ میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے. شہزاد عالم، آگاہ کیجیے. جی بالکل، اس طرح کہ آج دوسرے روز بھی شہری علاقوں میں بارش اور بالا علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث منگورہ شہر کے مقامی ندی نالوں اور دریائے سوات میں طغیانی آ گئی اور منگورہ خوڑ میں پانی کی سطح بلند ہو گئی، جس کے باعث منگورہ کے مختلف علاقوں مکان باغ، لنڈیکس، ملا بابا اور دیگر جو علاقے وہ زیر آب آ گئے، اور وہاں کے لوگ اس وقت اپنے گھروں سے باہر موجود ہیں. ان کو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو پانی میں طغیانی آ گئے تو یہ پانی گھروں میں داخل ہوگا، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے محفوظ مقامات کی طرف بھی نقل مکانی سوچ رہے ہیں. بالا علاقوں میں ہونے والی برف باری کے بعد اس وقت بالا علاقوں کا زمینی رابطہ ملک بھر سے منقطع ہے. وہاں پر بڑی تعداد میں سیاح محصور ہو گئے اور ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہت شکریہ شہزاد. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور ناصر شاہ ہائی کورٹ پہنچ گئے. مراد علی شاہ پیپلز پارٹی کے صدارتی امیدوار آصف زرداری کے تجویز کنندہ ہے. اصغر عمر، آگاہ کیجیے. انتخابات کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. اس سلسلے میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو چونکہ پریزائڈنگ آفیسر مقرر کیا گیا ہے، اس لیے آج چیف منسٹر سندھ اور ناصر شاہ جو کہ صدارتی امیدوار آصف علی زرداری کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہیں، وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور کمیٹی روم میں موجود ہیں. ان کے ساتھ قائم علی شاہ، فریال تالپور اور دیگر رہنما بھی موجود ہیں، اور اس وقت چیف جسٹس پہنچ گئے پریزائڈنگ آفیسر کی حیثیت سے، اور کاغذات نامزدگی کے وکیل وصولی کا عمل شروع ہو رہا ہے. بہت شکریہ اصغر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہزاد اکبر، صوفیہ مرزا اور سابق ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ باسی کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا. حسین احمد چودھری، بتائیے. بعد میں یہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا تھا اور اس میں اہم انکشاف یہ ہوا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے ایف آئی اے کی، اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ ملزم عمر فاروق ظہور اشتہاری تھے اور بیرون ملک سے پاکستان جو ہے وہ آئے ہی نہیں تھے. توشہ خانہ گھڑی خریدنے دعویٰ کرنے والے عمر فاروق کی مدعیت میں درج 2 مقدموں نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، اور اشتہاری ملزم کی مدعیت میں 2 مقدمے درج کرنے کا اسلام آباد پولیس کا عجیب کارنامہ سامنے آیا ہے. ایف آئی اے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جس نے مقدمہ درج کرایا وہ اشتہاری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کو تحقیقات کر کے ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے. آئی جی 2 ماہ میں تحقیقات کر کے رپورٹ جمع کروائی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. بہت شکریہ آپ کا. خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور آج اپنے منصب کا حلف اٹھائیں گے. ظفر اقبال، کتنے بجے کا وقت ہوگا؟ جی بالکل، آج گورنر ہاؤس پشاور میں نو منتخب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی تقریب حلف برداری دوپہر 3 بجے ہوگی.
جس میں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی ان سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے، جس کے بعد علی امین گنڈاپور باضابطہ طور پر صوبے کے انتظامی سربراہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے، جبکہ گزشتہ شام ہی وہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس وہ منتقل ہو چکے تھے جب وہ کے پی اسمبلی سے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں صوبے کے انتظامی سربراہ منتخب ہوئے۔ آج دوپہر 3 بجے یہ حلف برداری ہوگی، جس کے لیے اہم سیاسی اور اعلیٰ سرکاری حکام کو دعوت نامے جاری بہت شکریہ آپ کا ظفر اقبال۔ نامزد وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز احمد بگٹی کی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے ان کی رہائشگاہ پہ ہوئی ہے ملاقات۔ عطیہ اکرم بتائیے۔ بالکل ایسا ہے کہ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس آج 11 بجے شروع ہونا ہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ 3 بجے دوپہر شروع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے منتخب وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے میر سرفراز بگٹی اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ اسمبلی پہنچ گئے ہیں۔ یہاں پر انہیں جو ہے وہ 65 میں سے 33 ارکان سے جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوگا، اس کے بعد جو ہے حلف برداری کی تقریب ہوگی۔ بہت شکریہ عطیہ۔ اہم خبر آپ کو دیں، محمود خان اچکزئی سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار نامزد کر دیے گئے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے کاغذات نامزدگی کچھ دیر بعد جمع کرائے جائیں گے۔ صدارتی انتخاب 14 مارچ کو ہوگا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، اپنے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمود خان اچکزئی سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار نامزد کر دیے گئے ہیں۔ بات کریں گے اپنے نمائندے زاہد مشوانی سے۔ جی زاہد، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل، صدارتی انتخابات کے لیے محمود خان اچکزئی سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار ہوں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری صدارتی امیدوار ہیں اور چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کے تائید کنندہ کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ فاروق ایچ نائک ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ صدارتی انتخابات کے لیے بھی سیاسی جماعتوں میں توڑ جوڑ کا عمل آخری دم تک رہا اور آخری دم میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ محمود خان اچکزئی سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار ہیں۔ زاہد مشوانی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اہم معاملہ، اہم خبر، اور وہ یہ کہ محمود خان اچکزئی سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار نامزد کر دیے گئے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے کاغذات نامزدگی کچھ دیر بعد جمع کرائے جائیں گے۔ محمود خان اچکزئی کو سنی اتحاد کونسل کی جانب سے صدارتی امیدوار نامزد کر دیا گیا۔ ہمارے نمائندے زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی زاہد۔ جی بالکل ایسا ہی ہے اور سنی اتحاد کونسل کی طرف سے محمود خان اچکزئی کا نام سامنے آیا ہے صدارتی امیدوار کے طور پر، اور دوسری جانب آصف علی زرداری سابق صدر امیدوار ہوں گے، اور اس حوالے سے سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے آخری رات گئے تک جاری رہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایوان میں جب اس پر ووٹنگ ہوگی تو کس کے حق میں کتنے ووٹ سامنے آ سکتے ہیں۔ جی زاہد مشوانی آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سینٹ کے ضمنی انتخابات 14 مارچ کو ہوں گے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے زاہد مشوانی سے۔ جی زاہد، آگاہ کیجیے۔ 6 نشستیں خالی ہیں اور ان پر انتخابات کے لیے شیڈول جاری کیا جا چکا۔ اسلام آباد، سندھ، بلوچستان کی نشستوں کے لیے آج امیدوار کاغذات نامزدگی حاصل کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے ریٹرننگ افسران کی تقرری کی جا چکی ہے۔ اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن ظفر اقبال اسلام آباد میں ریٹرننگ آفیسر ہوں گے اور سندھ کی 2 نشستوں کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر شریف اللہ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے ہیں۔ بلوچستان کی 3 نشستیں ہیں اور وہاں صوبائی الیکشن کمشنر محمد فرید اللہ ریٹرننگ آفیسر کے طور پہ فرائض سر انجام دیں گے۔ سینٹ کی خالی نشستوں پر انتخابات کے لیے پولنگ 14 مارچ کو کرائی جائے گی اور سینٹ ارکان کے جو دیگر ایوانوں کے رکن منتخب ہوئے ہیں ان کی وجہ سے یہ نشستیں خالی ہوئی ہیں، اور اسلام آباد کی 1، سندھ کی 2 جبکہ بلوچستان کی 3 نشستیں خالی ہوئی ہیں اور 14 مارچ کو ان پر پولنگ کرائی جائے گی۔ جی بہت شکریہ زاہد۔ صدارتی الیکشن، آصف زرداری کے تجویز کنندہ سلیم مانڈوی والا اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ فاروق ایچ نائک آصف زرداری کے صدر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پہنچے ہیں۔ صدارتی الیکشن، آصف زرداری کے تجویز کنندہ سلیم مانڈوی والا اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ فاروق ایچ نائک آصف زرداری کے صدر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پہنچے ہیں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو پی پی پارلیمانی گروپ کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بات کریں گے اپنی نمائندہ عطیہ اکرم سے۔ جی عطیہ، کیا ڈیٹیلز ہیں؟
लगता है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच रहे हैं। जराये ने ये भी बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप के इजलास की सदारत भी करेंगे और इसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आला बलूचिस्तान की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आतिया। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 9 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी आज दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 4 मार्च को रिटर्निंग ऑफिसर सुबह 10 बजे करेंगे। कागजात नामजदगी 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। सदारत के उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 मार्च को ही आवेजा की जाएगी और दस्तबरदार होने की तारीख 6 मार्च होगी। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी के लिए फॉर्म वसूल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 9 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी आज दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 4 मार्च को रिटर्निंग ऑफिसर सुबह 10 बजे करेंगे। कागजात नामजदगी 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। सदारत के उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 मार्च को ही आवेजा की जाएगी और दस्तबरदार होने की तारीख 6 मार्च होगी। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी के लिए फॉर्म वसूल कर लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। जन्नत नज़ीर वादी स्वात में बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है, जिसके बायस बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुल्क भर से मुनक़ता होने से सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद आलम से। जन्नत नज़ीर वादी सवात में हालिया बारिशों और बर्फबारी के बाद बालाई सवात ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, जिसके बाइस जन्नत नज़ीर वादी के रौनकों में इजाफा हो गया। इसके साथ साथ जो सयाह आ रहे हैं उनके लिए बालाई इलाकों में सहूलियात न होने की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मलम जब्बा टाप तक और असरेत से बालाई इलाकों की तरफ रोड बंद होने के बाइस बालाई इलाकों में सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मुकम्मल मौसमियात की मुताबिक हालिया जो स्पेल शुरू हो चुका है तो इससे सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी और ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। शहजाद आलम अपडेट कर रहे थे। उधर कराची में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। शहर में आज मजीद बारिश का इम्कान नहीं है। अपडेट्स लेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया और सुबह का वक्त है। इस वक्त शहर कराची में ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कराची में दाखिल होने वाला बारिश बरसाने वाला हवा के कम दबाव का सिस्टम इस वक्त शहर से मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। कराची में आज बारिश का इम्कान नहीं है, जबकि जो मतला है वो भी दिन में साफ रहेगा। लेकिन आज दिन में भी मामूल से तेज़ हवाएं चलेंगी और मौसम जो है वो रात में भी सर्द रहेगा। सुबह को भी सर्द है और इस वक्त भी काफ़ी ठंडी और सर्द हवाएं चल रही हैं। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वक्त जो हवा चल रही है वो 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। और लाहौर में सुबह सवेरे बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे बादलों के ढेरे हैं और सर्द ठंडी हवाएं चल रही हैं और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी दिन में वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला बरकरार रहेगा, जबकि आइंदा 2 रोज़ तक मज़ीद ये बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब में जारी वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक बारिशों का ये सिलसिला बरकरार रहेगा, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। जी उधर ग्वादर में निकासियाब ना होने के बायस बारिश का पानी ताहाल गली मोहल्लों में जमा है, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे अल्लाह बख्श बलूच से।
بالکل بارشوں کے 5 دن گزرنے کے باوجود بھی آج بھی گوادر شہر اسی طرح ڈوبا ہوا ہے. گھریں ہوں، مساجد ہوں یا دکانیں، 5-5 فٹ پانی ابھی بھی شہر میں پڑا ہوا ہے. گو کہ ضلع انتظامیہ، پاک نیوی، پاک آرمی اور دیگر ادارے اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں. شہر کے علاوہ اگر دیہاتوں کی بات کریں تو دیہاتوں کی صورتحال اچھی نہیں ہے. ڈومب ہے اور دوسرے جو علاقے ہیں سماتی اور دوسرے جو علاقے ہیں وہاں کی جو شہری ہیں گاؤں، وہ بالکل علاقوں سے کٹاپ ہیں. ان کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں اور وہاں پانی کے ریلے آ کے ان کی جو دیہات اور بستیاں ہیں وہ بہا کے لے گئی ہیں. اور وہاں کی جو مکین ہیں وہ پہاڑیوں میں اونچی جگہ پہ جا کے ابھی بھی پناہ گزین ہیں اور وہاں ریسکیو ٹیمیں ابھی تک نہیں پہنچ پائی ہیں. جی، پاک فوج کی جانب سے گوادر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے. مزید بات کریں گے اپنے نمائندے لئیق الرحمان سے. لئیق، اپڈیٹ کیجیے. پاک فوج کی جانب سے گوادر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے. پچھلے 48 گھنٹوں میں متاثرہ علاقوں کے خاندانوں کو خوراک، پانی، دوائیں اور بستروں کی فراہمی کی گئی ہے اور متاثرہ خاندانوں کو مختلف محفوظ کیمپس میں بھی منتقل کیا گیا ہے. 20 خاندان جی پی ریسٹ ہاؤس میں مقیم پذیر ہیں، جبکہ 43 خاندان ملا بینڈ وارڈ سے فقیر کالونی، ملا بینڈ پرائمری اسکول منتقل کیے گئے ہیں. گوادر کے متاثرہ علاقوں میں پانی کی نکاسی کی کارروائیاں جاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیونی میں، روبر گاؤں، سربندر میں بھی سیٹ اپس قائم کیے گئے ہیں. ان میڈیکل کیمپس میں 1500 سے زائد مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے. 29 فروری کی رات 5 گھنٹے آپریشن جاری رہا. مختلف مقامات پر لوگوں کو سیلاب سے نکالا گیا. اس کے ساتھ ہی 17 افراد پر مشتمل ایک خاندان نگور آکڑا علاقے میں پھنس گیا تھا. آپریشن کے بعد خاندان کے تمام افراد بشمول 35 مویشیوں کو محفوظ جگہ منتقل کیا گیا. وزیر اعظم کا انتخاب کل ہوگا. اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی آج دوپہر 2 بجے تک جمع ہوں گے. کاغذات کی اسکروٹنی آج ہی 3 بجے تک ہوگی، جس کے بعد حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی. نئے قائد ایوان کا انتخاب کل صبح 11 بجے ہوگا. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی جانب سے شہباز شریف امیدوار ہوں گے. سنی اتحاد کونسل کی جانب سے عمر ایوب خان میدان میں ہوں گے. وزیر اعظم کا انتخاب کل ہوگا. اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی آج دوپہر 2 بجے تک جمع ہوں گے. کاغذات کی اسکروٹنی آج ہی 3 بجے تک ہوگی، جس کے بعد حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی. نئے قائد ایوان کا انتخاب کل صبح 11 بجے ہوگا. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی جانب سے شہباز شریف امیدوار ہوں گے. سنی اتحاد کونسل کی جانب سے عمر ایوب خان میدان میں ہوں گے.